بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم پودے کے ایک بڑے اہم غذائی جز فاسفورس پہ بات کریں گے۔ فاسفورس کے بارے میں ماہرین کی تحقیق ہے کہ اس کائنات میں اگر فاسفورس نہ ہوتی تو کوئی زندگی نہ ہوتی، نہ کسی پودے کی، نہ حیوان کی، نہ انسان کی۔ لیکن ایک بہت بڑی بات جس کو ہمارے ماہرین اگنور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی پودا ہو، کوئی حیوان ہو، کوئی انسان ہو، کوئی کیڑا ہو، وہ کسی بھی غذائی جز کو عنصر، جس کو ہم انگریزی میں ایلیمنٹ کہتے ہیں، اس کی صورت میں استعمال نہیں کر سکتا۔ جو بھی عنصر کسی پودے کا یا حیوان کا یا انسان کا یا کیڑے کا ضرورت ہے، اس کو کسی مرکب میں ہونا لازم ہے۔ جیسے ابھی ہم نے فاسفورس کی بات کی ہے، تو فاسفورس ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو ہم فضا میں کھلا رکھ ہی نہیں سکتے۔ اس کو مٹی کے تیل میں ڈبو کے رکھا جاتا ہے، بہت تیزی سے کیمیائی عمل کرتا ہے۔ تو فاسفورس کے وہ مرکبات جو ہم پودے کے لیے بطور غذا استعمال کرتے ہیں، میں سنگل سپر فاسفیٹ SSP کے نام سے جانا جاتا ہے، تمام کسان اس سے یقینی طور پہ متعارف ہوں گے۔ DAP ہے، ڈائی امونیم فاسفیٹ، MAP ہے، مونو امونیم فاسفیٹ، جس کو زوراور بھی کہتے ہیں، نائٹرو فاسفیٹ جس کو NP بھی کہتے ہیں، نائٹرو فاس بھی کہتے ہیں، ٹرپل سپر فاسفیٹ جس کو TSP کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، NPK نائٹروجن فاسفورس پوٹاش، اور فاسفورک ایسڈ۔ یہ تمام فاسفورس کے مرکبات ہیں جو پودے کے لیے بطور غذا استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہمارے اوپر جو چیز سب سے بڑی لازم ہے وہ یہ ہے کہ ہم زمین، موسم اور اپنی فصل کی مناسبت سے کوئی ایسا مرکب جو ہمارے پودے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہو وہ استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہم DAP استعمال کرتے ہیں۔ ویسٹرن کنٹریز جن کی زمینوں کا pH 7 سے کم، اگر زمین کا pH 7 سے کم ہو تو ان زمینوں کو ہم تیزابی زمینیں یا ایسیڈک سوائلز کہتے ہیں۔ ایسیڈک سوائلز کے جو مسام ہیں وہ 100% کھلے ہوتے ہیں۔ ان مسام کے 100% کھلا ہونے کی وجہ سے جو کھاد پانی فصل کو دیا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ پودا اس کو حاصل کر سکے، وہ پودوں کی جڑوں سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اس عمل کو ہمارے ماہرین نے لیچنگ کا نام دیا ہے۔ اب لیچنگ پرابلم جو ہے ایسیڈک سوائل، کیونکہ اس سے سارے مسام کھلے ہوتے ہیں۔ اب ان علاقوں کے، ان ملکوں کے ماہرین نے تحقیق کی کہ ہم لیچنگ کو کیسے روکیں، تو انہوں نے فاسفورک ایسڈ اور امونیم ہائیڈروکسائڈ یا کیلشیم ہائیڈروکسائڈ، یہ دونوں طاقتور الکلیز ہیں، جبکہ فاسفورک ایسڈ کمزور تھا، ان کا آپس میں کیمیائی ریئیکشن کروایا۔ کیلشیم ہائیڈروکسائڈ سے کریں تو مونو کیلشیم فاسفیٹ بنتا ہے، اور امونیم ہائیڈریٹ سے کریں تو DAP ڈائی امونیم فاسفیٹ یا مونو امونیم فاسفیٹ MAP بنتا ہے، زوراور بنتا ہے۔ ان کیمیکلز کا جو پانی میں حل ہونے کا انداز ہے، وہ جب یہ فاسفیٹ کی شکل میں آئے، فاسفیٹ بن گیا، تو پھر ان کا پانی میں حل ہونے کا جو سپیڈ تھا وہ کم سے کم ہو گیا۔ ایسیڈک سوائل کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ جو بھی چیز ان زمینوں میں پھینکی جائے، ڈالی جائے، مکس کی جائے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو اس کیمیکل کا پانی میں حل ہونے کا عمل تیز تر ہوتا جاتا ہے۔
ماہرین کی رائے ہے کہ فاسفیٹ کھادیں جب ہم ایسیڈک سائل میں استعمال کرتے ہیں تو اس فاسفورسی کھاد کی ایفیشنسی 10% سے شروع ہوتی ہے. اس کھاد کی افادیت 10 سے شروع ہو کے 30% تک جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہاں 70% فاسفورس ضائع ہو جاتی ہے. اب اگر وہی کیمیکل ہم الکلائن سائل میں استعمال کریں تو الکلائن سائل کی ایسیڈک سائل کے الٹ خوبی ہے یا خامی کہہ لیں اس کو، کہ جو بھی کیمیکل الکلائن سائل میں ڈالا جائے جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کی پانی میں حل پذیری کم ہوتی جائے گی. جیسے جیسے حل پذیری کم ہوگی ویسے ویسے اس کھاد کی افادیت بھی کم ہوتی جائے گی. تو گویا 10 ایفیشنسی والا کیمیکل جب ہم الکلائن سائل میں ڈالیں گے تو اس کی ایفیشنسی 10 سے شروع ہو کے 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 اور آخر میں 0. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاسفیٹ کھادوں کو الکلائن سائل میں ڈالنے کا ایک نقصان تو یہ ہوا کہ ہماری فاسفورس کا ضیاع جو ہے وہ 100% بھی ہو سکتا ہے. 10 سے شروع ہوا تو 90 تو ضائع تو ہی ہو گیا، جب وہ 9 ہوا تو پھر 91% ضائع ہو گیا، 8 ہوا تو 92% ضائع ہو گیا. تو جو فاسفیٹ کھادیں ہیں جو وہ الکلائن سائل میں ایک ایفیشنسی کم سے کم دیتی ہیں. جو فاسفورس زمین میں ضائع ہوتا ہے وہ ایک ایسے مرکب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو زمین کو سخت کرتے ہیں. ہمارے زمین کے ذرات پہ ایک تہ چڑھاتا ہے، جیسے 7 ربطی گیند آپ نے دیکھی ہو. اصل گیند اندر ہے، اس کے وہ تو 7 تہیں مختلف چڑھی ہوتی دھاگے کی تاکہ وہ محفوظ ہو جائے. لیکن ہم نے اپنے زمین کے ذرے کو محفوظ نہیں کرنا، ایکسپوز کرنا تاکہ وہ پودے کے لیے زیادہ پانی اور زیادہ غذا محفوظ کر سکے. لیکن یہ فاسفیٹ کھادوں کے ڈالنے کی وجہ سے ہمارے زمین کے ذرات پہ وہ تہ چڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے کھاد کی افادیت بھی ایفیشنسی بھی کم سے کم ہو رہی ہے اور وہ ذرات کھاد اور پانی جذب اور محفوظ کرنے کی اہلیت سے بھی معلوم ہو رہے ہیں اور وہ ذرات آپس میں روز بروز ان کا جڑ جانا بھی زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اس سے زمینیں سخت ہو جا رہی ہیں اور جیسے مسام آپس میں وہ ذرات جڑیں گے تو زمین کے مسام بھی کم ہو جائیں گے. جیسے جیسے زمین کے مسام کم ہوں گے پودے کو جڑیں پلانے کے لیے زمین کے اندر جگہ نہیں ملے گی اور وہاں آکسیجن کا گزر بھی نہیں ہوگا اور ایسی کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں انیروبک کنڈیشن. وہاں زمین کے اندر فنگس کا پھیلاؤ تیز تر ہوتا جائے گا اور وقت آئے گا کہ ان زمینوں میں ہمارے پودے کی زندگی ناممکن ہو جائے گی، سروائیول امپاسبل ہو جائے گی. تو الکلائن سائل پہ 1982 میں میں زرعی یونیورسٹی سے فارغ ہوا اور پہلا جاب FFC کے ساتھ کیا. FFC نے پاکستان میں سب سے پہلی کمپیوٹرائزڈ لیب بنائی اور جو لیب سے ریکمنڈیشن آ رہی تھی 1 DAP 2 یور 1 SOP. جس زمین کا pH 10 یا 10.5 یا 9.5 ہوتا تھا میں اس کو کاٹتا اور ریڈ پین سے لکھتا کہ اس زمین میں یہ کھادیں قطعاً استعمال نہیں کرنی. آپ رونی میں 10 بوری SSP پاؤڈر، ڈوڑا کہتے تھے جاٹو اس کو، وہ کھڑے پانی میں ڈالو گے تو آپ کی زمین ریکور ہو جائے گی. اور ایسے ہوا، بڑا رسپانس آیا، بڑی مشہوری ہو گئی. لاہور قصور شیخو پر میری ڈیوٹی تھی. اکثر FFC کے اور NFC کے ڈیلر اکٹھے ہی تھے. یہ بات آہستہ آہستہ ان ڈیلرز تک پہنچی اور ڈیلرز نے وہ کاغذات جو میں نے کاٹ کے لکھا تھا کہ DAP نہیں ڈالنی، SOP نہیں ڈالنی، یوریا نہیں ڈالنی، آپ SSP ڈالنی ہے، وہ FFC کے ہیڈ آفس پہنچ گیا. میٹنگ بلا لے گی، مجھے بلایا، واٹ از نان سینس. لیکن جی آپ کو کس نے کہا یہ نان سینس ہے؟ ایک کوالیفائڈ بندہ ہے جس کا ہائیلی کوالیفائڈ بندہ میں ہوں تو میں نے لکھ کے اپنے دسو گیا. تو ڈیلے پڑ گیا. یار آپ کو تو پتا ہم نے DAP بیچنی، میں نے DAP نہیں بیچنی. میں نے اپنے کسان کا قتل نہیں کرنا، اس کی زمین برباد ہوگی تو وہ قتل ہوگا. جس کا پہلی 10.5 pH ہے
وہ تو زمین پہلے بربادی پہ پہنچی ہے، آخر پہ پہنچی ہے، تو مزید آخر مجھے وہ نوکری چھوڑنی پڑی اور مجھے NFC نے بلوا کے نوکری بھی دی اور میری ایفرٹ کو اپریز بھی کیا۔ ہاں، ہم دور چلے گئے۔ جو فاسفورس کا سب سے موزوں ترین مرکب ہماری زمینوں میں، ہمارے ملک کی تمام زمینیں الکلائن اساسی زمینیں، ان کا pH 7 سے زیادہ ہے۔ ایسی زمینوں کے مسام 100% بند ہوتے ہیں۔ ایسی زمینوں میں کیلشیم کاربونیٹ زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کی زمینوں میں تمام دنیا کے زمینوں کے مقابلے میں کیلشیم کاربونیٹ زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے ملک کی زمینوں کا جو گروپ ہے اس کا کیلکیریس الکلائن سائلز، وہ زمینیں جس میں کیلشیم کاربونیٹ میکسیمم ہو۔ کیلشیم کاربونیٹ آپ کو پتہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو زمین کے مسام بند کر دیتا ہے، زمین کو سخت کر دیتا ہے، پانی جذب نہیں کرنے دیتا زمین کو، پودے کو زمین میں جڑیں نہیں پھیلانے دیتا، اور اگر پانی کی زمین میں کمی ہو جائے تو پودے کے جسم سے واپس پانی بھی کھینچ لیتا ہے، پودے کی ڈی ہائیڈریشن کر دیتا ہے۔ اور اکثر ایسی زمینوں میں پیچز ہوتے ہیں، بیج اگتا ہی ہے، اگ جائے تو جل جاتا ہے یا باقی فصل میں چھوٹا رہ جاتا ہے۔ تو ایسی زمینوں میں فاسفیٹ کا استعمال معاشی نقصان تو ہے ہی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، 100 کلو میں سے اگر 90 کلو ڈالی ہوئی فاسفورس کی کھاد آپ کی ضائع ہو جائے تو یہ تو ملکی لیول پہ جب اس کا تخمینہ لگاؤ تو یہ تو کھربوں روپے میں چلے جائے گا، اور اس سے بڑا ظلم ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ اور کسان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اور بڑے افسوس سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ باہر سے فاسفورک ایسڈ منگوا کر پھر اس کو امونیم ہائیڈروکسائڈ سے ریئیکٹ کروا کے DAP بنا کے کسانوں کو دی جاتی ہے، اور اس کا خرچہ بھی بنانے کا کسان سے وصول کیا جا رہا ہے، جبکہ ہماری زمینوں میں فاسفیٹ DAP نہیں، ڈائی مونی فاسفیٹ نہیں، مونومونی فاسفیٹ نہیں، سنگل سپر فاسفیٹ نہیں، ٹرپل سپر فاسفیٹ نہیں، نائٹرو فاسفیٹ نہیں، نائٹرو پوٹاش فاسفیٹ نہیں، بلکہ فاسفورک ایسڈ بنیادی کیمیکل ہے جس کی ایفیشنسی افادیت 100% ہے، 100% ہے۔ اب ایک کیمیکل 10% والا وہ بھی زیرو ہو جائے گا، اور دوسرا کیمیکل 100% والا ہے، اور جو پہلے سے زمین میں موجود فاسفورس ضائع ہوئی پڑی ہے، ایسے مرکب میں شامل تبدیل ہو چکی جو زمین پانی میں حل نہیں ہو سکتا، اس کو واپس اگر حل کر دے تو ہماری جو پہلے سے ضائع شدہ فاسفورس ہے وہ بھی واپس فصل کو ملے گا، اس کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ اور اگر اس کی ایفیشنسی 100% ہے تو وہ جو زمین کے مسام بند ہوئے وہ بھی کھلیں گے، زمین کے ذرات جن پہ کوٹنگ طے چڑھ چکی وہ بھی واش ہو جائے، اور وہ بہتر کھاد اور پانی جذب کریں گے جو ہمارے پودے کو زیادہ دیر کے لیے ملے گا، جو آپاشوں کا وقفہ بڑھ جائے گا، پودے کا ریٹ آف گروتھ بڑھ جائے گا۔ پودے کو جب فاسفورس پوری ملے گی تو پودا امیون ہو جائے گا اور اس پہ کیڑوں کا اٹیک ہوگا ہی نہیں، یہ بہت تھوڑا ہوگا، اور پیداوار انشاءاللہ بڑھے گی۔ اور ایک ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی چیز میرے کسان کو چاہیے اس میں مڈل مین نے وہ ایسا چھرا جو کھنڈا بھی اور الٹا بھی پکڑا ہوا اور وہ ہمارے کسان کی چھل اتار ہے۔ تو اس چیز سے ڈرتے ہوئے میں نے تحقیق کیا، کیا ممکن ہے کہ زمیندار فاسفورک ایسڈ خود بنا سکے؟ ایک تو وہ اصلی وہ خود بنائے گا، تو دوسرا اس کو سستا بھی پڑے گا، تیسرا جو مڈل مین چھل اتارتا وہ چھل نہیں اتار سکے گا۔ تو میں نے DAP، TSP اور MAP زوراور پہ یہ تحقیق کیا، ایک بوری DAP یا ایک بوری MAP یا ایک بوری TSP ڈرم میں ڈالی، آدھا ڈرم پانی سے بھرا، اس میں 25 kg فی بوری کے حساب سے منیمم ہے، اس کو زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگا، فاسفورک ایسڈ سلفیورک ایسڈ گندھک کا تیزاب
اس طرح ڈالا کہ پانی اچھل کے ڈرم سے باہر نہ نکلے. اگر زیادہ تیز سے ڈالا پانی اچھلے گا اور جس پہ پڑے گا وہ بندہ جل سکتا. صرف ایک ہی ہتھیار اور کوئی جاتا. یہ میں نے دیپال پور میں روسا میں میرے دوستوں کے فارم پہ کیا, ان کو کر کے دکھایا, اس کی ویڈیو بنائی, اور وہاں کچھ زرعی ماہرین آ گئے تو انہوں نے راؤ صاحب کے کان میں کہا یہ مرکب آپ نے اپنی زمین میں نہیں ڈالنا, ٹھیکے والی میں ڈال دو, یہ زمین خراب ہو جائے گی. میں نے کیا کیا, اس ڈرم میں اپنے ہاتھ دھو دیے, کیونکہ جب بھی دو کیمیکل آپس میں کیمیکل ریئیکشن کرتے ہیں تو ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اب ڈی اے پی کا سلفیور دونوں کا وجود ختم ہو چکا تھا. ایک بوری امونیم سلفیٹ کھاد 50 kg والی اور 4 سے 5 کین فاسفورک ایسڈ بن چکا تھا. اسی میں نے کاپر سلفیٹ حل کیا, پھر جب وہ حل پھر اس میں زنک سلفیٹ, اس میں بورک ایسڈ کی ڈھیلی ہاتھوں سے مل کے ہم نے مکس کیے, زیادہ کچھ نہیں. پھر اس راؤ صاحب کا بھی میں نے ہاتھ دھلوائے. وہ جو زرعی ماہر تھے وہ پھر بھی ڈر رہے تھے. پھر ہم نے ان کو زبردستی اٹھا کے ڈرم میں ڈالنے کی کوشش کی, پھر انہوں نے ہاتھ دیے. تو آپ کو قطعاً جب وہ کیمیائی عمل ہو جائے پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈی اے پی ڈالو گے تو 4 کین فاسفورک ایسڈ بنے گا. ایم اے پی ڈالو چونکہ اس میں فاسفورس 52% ہوتی ہے تو 5 کین فاسفورک ایسڈ بنے گے. یہ آپ کا 5 سے 6 ہزار میں 5 کین اور ایک بوری امونیم سلفیٹ بنے گا. اگر یہی چیز آپ بازار سے لوگے تو یہ شاید آپ کو 50 سے 60 ہزار روپے لگانا پڑے. اس طرح میرے کسان دوستوں کا پیسہ بھی بچے گا, ان کو اصلی فاسفورک ایسڈ ملے گا, اور مڈل مین کی لوٹ مار سے بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو اسی کے ساتھ ہم آپ کو ویڈیو بھی دکھانا چاہتے ہیں, وہ اسی پروگرام میں 7 ویڈیو شامل کر رہے ہیں, دیکھیے گا پلیز. اس پہ 2 3 4 پوائنٹ آپ دیکھیں ہمیشہ, اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا, اور ہمارے اس چینل کو اگر آپ کا دل مانے تو ضرور کلک کر دینا. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جی ہمارے ساتھ ہم معصوم فارمز دیپال پور پہ موجود ہیں, اور یہ آپ پوٹیٹو کراپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سائٹ پہ. اور اس وقت ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں راؤ مخدوم صاحب کھڑے ہوئے ہیں, نعیم اشرف صاحب, ڈاکٹر نعیم اشرف صاحب کھڑے ہوئے ہیں, نعیم اکرم صاحب کھڑے ہوئے ہیں, راؤ شاہد وحید صاحب کھڑے ہوئے ہیں, بڑے پروگریسو فارمر کے ساتھ تحسین صاحب کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ اس وقت ایک کیمیکل تیار ہو رہا ہے, ایک مٹیریل ہے ڈاکٹر نعیم اکرم صاحب کے پرپوزل پہ. تو ابھی ڈاکٹر نعیم اکرم صاحب اس کو پریزنٹ کریں گے ہمیں کہ اس میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسان دوستو, فاسفورس پودے کی ایسی غذا ہے جس کے بغیر اس دنیا پہ زندگی قائم نہیں ہو سکتی, اور فاسفورس کا سب سے بہترین مرکب الکلائن اساسی زمینوں کے لیے جو اس کو ماہرین نے قرار دیا فاسفورک ایسڈ. تو ہم اپنے ماہرین کو فاسفورک ایسڈ بنانے کی ٹریننگ دے رہے ہیں. بڑا ہی آسان کام ہے. فاسفورک ایسڈ کی ایفیشنسی الکلائن زمینوں میں 100% ہے, جبکہ ڈی اے پی, ٹی ایس پی, ایس ایس پی, ٹی ایس پی, ساری فاسفیٹ فارسی کھادوں کی ایفیشنسی 10% شروع ہو کے 0 ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا قومی نقصان ہے, اور اس میں پیداوار کا بھی نقصان ہے. تو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا کہ اپنے فارمرز کو اپنی طرف سے خود فاسفورک ایسڈ بنانے کا آسان طریقہ سکھا دیں. ہم نے آدھا ڈرم پانی سے بھرا, اس میں 1 بوری ڈی اے پی ڈال دی اور 25 کلو تیزاب گند کا اس طرح ملایا کہ پانی باہر نہ اچھلے, تھوڑا تھوڑا ملا کے. جب وہ پانی مل گیا تو پھر ہم نے ڈنڈے سے ہلا کے تو اس کو محلول بنا لیا. یہ 4 کین تقریباً فاسفورک ایسڈ بنا اس ڈرم میں, اور 1 بوری امونیم سلفیٹ کے برابر کیمیکل بن گیا ہے. تو اس کیمیکل کو بنانے کے بعد ہمارے ماہرین ہمارے کسانوں کو غلط رستے پہ ڈال لیں. کوئی کہتا ہے آپ کا آرگینک میٹر جل جائے گا, کوئی کہتا ہے آپ کا بیکٹیریا جل جائے گا. تو ہم نے اس کیمیکل کو بنا کے اس کے بعد ہم نے 25 kg بورک ایسڈ ملایا اسی ڈرم میں, 25 کلو زنک سلفیٹ ملایا اسی ڈرم میں, 25 کلو کاپر سلفیٹ ملایا اسی ڈرم میں. تو سلفیورک ایسڈ کی مقدار 2 گنا ہو گئی.
जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट से भी जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना और साथ सल्फ्यूरिक एसिड बना। तो इसको बनाने के बाद जो भी केमिकल रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा तो फिर उन पहले वाले केमिकल्स का वजूद ख़त्म हो जाता है। इसका सबूत हमने बराह रास्त अपने दोस्त को दिखाया कि ये वो महलूल है जिसमें ये वर्कर हमारे ये भी हाथों से काम कर रहे हैं और ये मैं भी हाथों से इसके काम में कर रहा हूँ। और अब इसमें अगर सल्फ्यूरिक एसिड एक्टिव हो, अब वो उसका वजूद हो तो मेरे हाथों को इन लड़कों के हाथों को जला दे। अब वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, कतन कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस किसान को, जिस ज़मींदार को फिर भी कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई शक हो तो मेरे साथ बराह रास्त रब्ता कर सकता है। शुक्रिया बेटा। ये जी आप प्लॉट भी देख सकते हैं जिसपे ये डॉक्टर नईम अकरम साहब का ट्रायल है। इसको हम ना फिर डिफ्रेंशिएट भी करेंगे दूसरे प्लॉट से।